السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث ہے عن ام عاصم قالت دخل نبیشۃ الخیر ونحن نأكل في قصعة فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة۔ ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبیشۃ الخیر یہ ایک صحابی ہیں جن سے بہت کم احادیث کی کتابوں میں احادیث مروی ہے۔ نبیشۃ الخیر جن کا پورا نام نبیشہ بن عبداللہ الحزلی ہے، نبیشۃ الخیر داخل ہوئے۔ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ، اور ہم لوگ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے۔ فحدثنا، تو انہوں نے ہم سے بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل فی قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی پیالے میں کھانا کھایا پھر اس نے اس پیالے کو چاٹ لیا تو پیالہ اس کے لیے مغفرت کرتا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے بعد تشتری یا پیالے کو چاٹ لیتا ہے تو اس چاٹنے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، اس کی بخشش ہو سکتی ہے، کیونکہ بخشش کا سبب اور مغفرت کا سبب وہ پیالہ ہے، وہ تشتری ہے جس کو اس نے چاٹا ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی، گویا کہ پیالہ اس کی مغفرت کر رہا ہے، گویا کہ تشتری اس کی مغفرت کر رہی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے، کیونکہ سبب وہ تشتری بن رہی ہے، سبب وہ پیالہ بننا ہے، اس کے چاٹنے کی وجہ سے انسان کی مغفرت ہو رہی ہے، اس لیے نسبت اور فاعل اس کو بنا دیا کہ گویا کہ پیالے نے اس کی مغفرت کی، گویا کہ مغفرت طلب کی، اور گویا کہ تشتری نے اللہ سے اس کے لیے مغفرت طلب کی۔ استغفرت له القصعہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہر چیز جو دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے وہ نباتات میں سے ہو، کوئی بھی شے ہو، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہوتی ہے۔ تو جب ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو پیالہ بھی جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے چاٹنے والے کے لیے وہ مغفرت کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے۔ تو حقیقت پر بھی محمول کر سکتے ہیں کہ پیالہ اپنے چاٹنے والوں کے لیے مغفرت کرتا ہے، باقاعدہ اپنی زبان میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی ہے بولنے کی، وہ اپنی زبان میں پیالہ اللہ تعالیٰ سے اس چاٹنے والے کے لیے بخشش مانگتا ہے اور مغفرت مانگتا ہے۔ السلام علیکم۔